السلام علیکم دوستو، آج ہم بڑی امپورٹنٹ گفتگو کرنے والے ہیں ٹرمپ اور پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے۔ کہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کہیں سوگ پڑا ہوا ہے، تو کون حق بجانب ہے اور کیا ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، کتنا کاشنیٹ ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ ابھی تک میرے خیال میں آپ نے نہیں سنی ہوئی ہوں گی، کیونکہ میں نے باقی لوگوں کے ویلاگز دیکھے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے حضرات وہ ہیں جو کہ اتنے ہیویلی امریکہ میں انوالو نہیں ہیں، چونکہ ہم پچھلے 30-40 سال سے بڑے ایکٹیولی انوالو ہیں امریکن پالیٹکس میں، اور الحمدللہ میں تو پرسنلی ٹرمپ سے بھی ملا ہوا ہوں اور عمران خان سے بھی، اور اس کا پیرلل ڈرا کرنے میں میرا خیال ہے تھوڑا حق بجانب ہوں، کیونکہ میں دونوں کو بڑا قریب سے ملا ہوا ہوں اور تھوڑا بہت کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ اور ڈسکس کروں، آئی وڈ اپریشیٹ کہ اگر آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور جو ہے وہ ڈسکس کریں، کامنٹ لکھیں۔ اگر آپ کو نہیں بھی پسند تو آپ لکھیں کیوں پسند نہیں ہے اور اپنا آئیڈیاز دیں۔ میں ڈیفینیٹلی آپ کو اکنالج کروں گا اور آپ کو اپریشیٹ کروں گا اور لرن کروں گا، کیونکہ اٹس اے میوچل لرننگ۔ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ بتایا، وہ ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ بَعْضَكُمْ بَعْضًا۔ تو میں جب یہ جوانی میں اور بچپن میں آیات پڑھتا تھا تو مجھے بڑی تنگ کرتی تھی یہ آیت، کہ اس کا جو ظاہراً مطلب ہے وہ اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع کرواتا ہے، تو نعوذ باللہ میرے ذہن میں آتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جنگ و جدل کا نظام بنایا ہوا ہے کہ بعض کو بعض سے دفع کرتا ہے۔ تو اب ہماری بہت زیادہ متس اور انڈرسٹینڈنگ غلط ہیں، اور پارٹ آف دا ریزن ہے ٹرانسلیشن، اور پارٹ آف دا ریزن ہے ہماری جو ہے نا وہ ریسرچ پراپر نہیں ہے۔ تو اینی وے تو میں جو اس کو اب سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہر کسی کی جاب رکھی ہوئی ہے کہ آف کورس اسی نے انسان کو بنایا، اسی نے جنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، ساری مخلوقات کو بنایا، اور شیطان کا مالک اور مولا اور کریٹر بھی وہی ہے۔ تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو آف کورس یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، لیکن چھوٹی سی بات اس میں یہ کروں گا، آپ اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک آپ ٹرائل اینڈ ایرر سے نہ گزریں۔ کبھی آپ مسل بنا سکتے ہیں جب تک کہ آپ ویٹ ٹریننگ نہ کریں۔ تو یہ ایک ویٹ ٹریننگ میکنزم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کریٹ کی، تاکہ یہ اس کو اپنا مزہ لینے کے لیے، ٹیسٹ کروانے کے لیے، یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ ٹیسٹ میں ڈالتا ہے، یہ اس کی مشیت بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، لیکن جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ آپ کو بہتر کرنا ہے، آپ کو بہترین انسان بنانا ہے، بہترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق بنانا تھا، تو اس کے لیے ضروری تھی کہ آپ ٹرائل اینڈ ایرر سے گزریں۔ تو اینی وے یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ جب بھی کوئی ظالم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پھر اپنا بندہ بھی کھڑا کرتا ہے، اور بعض کا ایسے ایسے لوگوں سے کام لیتا ہے جسے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک بالکل غریب گھرانے میں پیدا ہوا سلجوقوں کے ہاں، جو کہ بیسیکلی ایک آرمی کریٹ کی گئی تھی، خود ہی جو ہے بنو عباس نے کریٹ کی تھی، اور پھر وہ بنو عباس کی ریپلیسمنٹ کا باعث بھی بنی۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ چنگیز خان جو ہے وہ بھی ایک غریب آدمی تھا، غریب آدمی کا بیٹا تھا، لیکن پھر وہ بھی ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ بنا، اور پھر اسی کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاسبان بھی پیدا کیے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ بَعْضَكُمْ بَعْضًا کی تفسیر کو سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ تو ہے یہ قرآن کانسیپٹ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ٹرمپ کی لائف ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں تو ٹرمپ کی لائف میں بہت زیادہ سملرٹیز ہیں جو کہ عمران خان کی لائف میں ہیں۔ اب بہت دوست لوگ جو ہے نا وہ کمپیریزن کراتے ہیں، وہ ہر طرف انسان کمپیریزن لے جا سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ پہ بھی 9 مہینے سے بڑا الزام لگایا گیا تھا کہ کیپٹل ہل کو اس نے ڈیمالش کروانے کی کوشش کی، یہ اس سے بڑا تھا۔ اس کو بھی ڈسکوالیفائی کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن سپریم کورٹ اس میں کھڑی ہو گئی۔ اس پہ 38 یا اس سے زیادہ مقدمات بنے، اور ان میں سے کچھ میں تو وہ انڈائٹ ہوا اور کچھ میں وہ گلٹی بھی قرار دے دیا گیا، اور اسی طرح اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کی بھی کوشش کی گئی۔ یہاں بھی ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ جو خواجہ آصف کہتا ہے کہ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو خواجہ صاحب یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ،
لیکن یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ یا ڈیپ اسٹیٹ ہے نا، وہ الیکشن کو منور نہیں کر سکتی، وہ جوڈیشری کو منور نہیں کر سکتی، وہ ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ڈسٹریبیوٹڈ پاور ہے، اور یہ اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ ایک انسان کے ہاتھ میں چابی ہے جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اور جو اس وقت عاصم منیر ہے. اور جب ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لے یا جو مرضی، وہ ایکچولی نام دے رہا ہے ڈفرینٹ قسم کے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا پاور، حقیقت میں وہ ایک کنگ ہے. اور آج کا دور جو ہے وہ چونکہ ماشاء اللہ کا دور نہیں ہے، کنگ کا دور نہیں ہے، تو یہ ایک بڑا ہی اچھا انہوں نے جو ہے نا انتظام کیا ہے نئی ٹائپ آف کنگڈم کا. اٹس ورس دین ایون اینی ٹائپ آف other systems like Chinese or any other. It's really the darkest system one can have in today's day and age. تو بات یہ ہے کہ چونکہ خود ٹرمپ بھی انہی حالات میں سے گزرا ہے، اور بلکہ بہت بڑے جو کمیڈینز ہیں اور بڑے جو پاپولر شو ہیں، انہوں نے لاسٹ 5-6 سالوں میں ٹرمپ اور عمران خان کا کمپیریزن کیا، ناٹ جسٹ پاکستان میں بلکہ ویسٹ میں اس کا بڑا کمپیریزن ہوتا ہے. یہ میں نہیں کر رہا، یہ ہر کوئی کرتا ہے کہ ٹرمپ بھی ایک سیلیبریٹی ہے اور عمران خان بھی ایک سیلیبریٹی ہے. ٹرمپ بھی ایک پاپولر لیڈر ہے، عمران خان بھی ایک پاپولر لیڈر ہے. ٹرمپ کو بھی ڈیپ اسٹیٹ نے بالکل ختم کرنے کی کوشش کی اور عمران خان کو بھی کوشش کی. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حد تک نہیں جا سکتی جس حد تک پاکستان میں چلی گئی. ورنہ ٹرمپ نے جس طرح لینڈ سلائڈ سے الیکشن جیتا، عمران خان نے بھی اسی لینڈ سلائڈ سے الیکشن جیتا ہے. لیکن اب اس کو کوئی مانے ہی نہ تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب پاکستانیوں نے اتنی ہمت کی، محنت کی، ہم جیسے لوگ جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ ہم کسی کو سپورٹ کریں گے اور اس سے کوئی ہم گارنٹیز نہیں لیں گے؟ تو یہ بات وہ ٹرمپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو اس نے پاکستان کے لیے نہیں کرنا، یا عمران خان کی محبت میں نہیں کرنا، یا اس طرح کا کام نہیں ہوتا اس لیول پہ. وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں اپنے الیکٹورلز کو. ہم الحمدللہ ایک بہت بڑی فورس بن چکے ہیں، اور ہم صرف پاکستانیوں پہ اپنا اثر نہیں کرتے بلکہ ہمارا یہاں پہ رہتے ہوئے ایک پورے مسلمانوں پہ اور ایون نان مسلمز کے ساتھ بھی ایک افیلیشنز ہیں. یہ بہت بڑا ایک گروپ ہے، اور جب پرٹیکولرلی آپ کی مین پاپولیشن ڈیوائیڈڈ ہو اور اونلی 2% پاپولیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے، 2 to 4% نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور 2 to 4% ڈیسائیڈ کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہم یعنی مسلمان ہی جو ہے وہ جس تعداد میں ہیں، اور پھر جو ہمارا حلقہ اثر ہے، ایک گلوبل ولیج ہے، اور جو ہمارا حلقہ اثر ہے باقی کمیونٹیز میں، اس میں انڈین کمیونٹی بھی ہے، اس میں بنگلہ دیشی کمیونٹی بھی ہے، اس میں سری لنکن کمیونٹی ہے، اس میں عرب کمیونٹی ہے، اس میں ٹرکش کمیونٹی ہے، اس میں بہت زیادہ اور کمیونٹیز ہیں. تو کیا آپ کا خیال ہے؟ اور ایک بات یاد رکھ لیں، پاکستانی جو ہے نا، ہمیں ہزاروں باتیں آپ کر لیں، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ اسٹریٹ سمارٹ لوگ ہیں، اور ہم بڑے انوالو ہوتے ہیں. جب ہم انوالو ہو جائیں اور جب ہم ٹھان لیں تو پھر ہم جو ہے وہ کر کے رہتے ہیں. آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے پاکستانی ہونے پہ. اس میں کوئی شک نہیں. انفارچونیٹلی اسی اسٹریٹ سمارٹنس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ وکر ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر طرح کا جعلی کام کرتے ہیں، اور جعلی کام کرنے میں بھی وہ نمبر 1 ہے. لیکن جب وہ اصلی کام کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی پھر ہم جو ہے نا نمبر 2 نہیں بننا پسند کرتے. اور نہ ٹرمپ نمبر 2 پسند کرتا ہے، اور نہ عمران خان نمبر 2 بننا پسند کرتا ہے. اس لیے عمران خان بھی کبھی کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں رہا، اور نہ ٹرمپ کسی اسٹیٹ کا گورنر رہا ہے، اور نہ ٹرمپ کبھی وائس پریزیڈنٹ کے لیے یا کسی اور چھوٹے سینٹ کے لیے یا کانگریس کے لیے لڑا، اور نہ ہی عمران خان نے ایسا کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ٹائپ اے پرسنالٹیز ہیں، لیکن ان کو آپ چاہے لائک کریں یا ڈس لائک کریں. اچھا بائی دا وے، اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، ان کو یا لائک کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو لائک کرتے ہیں بہت لائک کرتے ہیں، اور یا پھر ڈس لائک کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو ڈس لائک کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈس لائک کرتے ہیں. تو دیز آر دا ٹائپ آف پرسنالٹیز ہو برنگ چینج. یاد رکھیں، چینج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ بالکل کلیئر ہیڈڈ، لانگ ٹرم ویژن رکھتا ہو اور کمیٹڈ ہو اپنی کاز سے. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو بھی یعنی ایز اے امریکن ووٹ دیا ٹرمپ کو، تو وہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ کوئی ولی اللہ ہے. ہم ولی اللہ تک چن ہی نہیں رہے. ہم نے اس کو اس لیے ووٹ دیا کہ وہ سب سے پہلی بات ہے امریکہ کے لیے، امریکن اکانومی کے لیے کیا کرے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امریکہ کے بینیفٹ میں ہے کہ ہم فارن وارز میں نہ جائیں، اور وہ فارن وارز کے خلاف ہے.
اور پھر امریکہ کی ڈیموکریسی کے لیے بہتر ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ کی جو طاقت ہے وہ کم ہو. اور اگر اس چیز کو اس وقت کوئی بندہ ٹیکل کر سکتا ہے تو وہ ٹرمپ ہے. تو یہ ٹرمپ کو جو ووٹ دیا ہے ہم نے وہ، اور اسی طرح ہم یہ چاہیں گے کہ پوری دنیا میں، چاہے وہ یوکرین ہو، فلسطین ہو، پاکستان ہو، یا دنیا کا کوئی علاقہ ہو، ہم امریکہ جو ہے وہ بجائے اس کے وہاں فنڈنگ کرے، وہاں بیک اینڈ کرے، امریکہ اپنی جو فنڈنگ ہے وہ اپنے لوگوں پہ استعمال کرے. اور دیٹس واٹ ٹرمپ ڈیڈ. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پچھلی ٹرم میں ڈیپ اسٹیٹ اور ایون آرمی جو ہے، وہ جو مشینری ہے، وہ ٹرمپ کے بڑے اس کو تحفظات تھے کہ وہ بندہ نارتھ کوریا چلا گیا، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اینٹی وار ہوں، جبکہ یہاں پہ ہم بہت بڑی انڈسٹری ہے جو وار انڈسٹری ہے. تو یہ چیزیں، کیونکہ اس کا فوکس یہ تھا، پھر ہم بہت زیادہ ملکوں کو فری میں ٹریڈ دے رہے تھے، پھر ہم بہت زیادہ ملکوں میں کو جو ہے وہ، جیسے ہم یورپ کو کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، لیکن یورپ کوئی اس میں پارٹیسپیشن نہیں کرتا تھا، اور اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ جب ہم امریکن پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو امریکہ کے لیے سوچنا ہے، اور یس آپ کو اپنے آپ کے لیے سوچنا ہے. جیسے کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں، مجھے پہلے پاکستان کے لیے سوچنا ہے، نہ کہ امریکہ کے لیے، چائنا کے لیے یا رشیا کے لیے. پھر اس میں آپ کو ریلیشن شپ بنانے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آف کورس گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ عمران خان واز ڈوئنگ. اور ابھی بھی عمران خان یا پی ٹی آئی یہی چاہتے ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ مل کے آرمی رجیم نے اور زرداری نواز شریف نے یہ جو چال چلی، اور امریکہ کو بھی پولرائز کیا، اور اپنے ملک میں بھی جو ہے نا وہ ایک بدماشی اور ظلم کا نظام قائم کیا. تو اب ٹرمپ کے آنے سے میں آپ کو یہ کلیئر کر بتاتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کے اپنے حق میں ہے، امریکہ کے اپنے حق میں ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ جو ہے وہ نان پاپولر ایشوز میں انوالو نہ ہوں. اچھا، اب یہ ہے کہ امریکہ کا جو بینیفٹ ہے، انٹرسٹ ہے، وہ آف کورس پاکستان میں، افغانستان میں، رشیا میں، چائنا میں، انڈیا میں ہے. تو وی کوڈ بی اے ہیوج ہیلپ. سو آف کورس ہی نیڈس ٹو ورک وتھ سمبڈی جس پہ وہ ٹرسٹ کرتا ہو. تو اگر آپ ایک آرمی رجیم ہے جو کہ پاپولر نہیں ہے، تو ٹرمپ جو ہے اس کی پرسنالٹی نہیں ہے کسی ایسے رجیم کے ساتھ چلنا جو کہ پاپولر نہ ہو. پھر ٹرمپ کی پرسنالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے جو اس کے دوست ہوتے ہیں، جن کو وہ جانا ہوا ہوتا ہے، جو اس طرح کی پرسنالٹی ہیں، ان کو وہ پسند کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں عمران خان کا کمپیریزن کسی لحاظ سے بھی کر لیں. اور اسی لیے جب عمران خان گیا تو اس نے اس کو کتنا پروٹوکول دیا اور کتنا ٹائم دیا، اور اس کو اپنا فرینڈ کہا. اور عمران خان جس کانفیڈنس کے اس کے ساتھ بیٹھے بول رہا تھا، میں نے تو کسی اور لیڈر کو امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ اتنے کانفیڈنس میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا اور باتیں کرتے نہیں دیکھا. اور پھر وہ اس کی بیوی اور اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے فین ہیں. تو یہ وہ پرسنل چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر پرسنل چیزوں کو ایک سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں تو امریکہ کو اس ریجن میں اگر تھوڑا سا نیوٹرلائز کرتے ہیں، اور امریکہ کو اس کا بینیفٹ ملے، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرے جو وعدے تو کریں لیکن ڈیلیور نہ کر سکے، اور عوام ان کے پیچھے نہ ہو. تو اس لیے اس وقت امریکہ اور ٹرمپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں جو کہ پاپولر ہوں، جن کے پیچھے عوام ہو، تاکہ وہ اب جو انہوں اپنا ایجنڈا ہے وہ بھی صحیح طرح پورا کر سکیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ان پاپولر نہ ہوں، اور دنیا میں جو ہے وہ خواہ کی ان پاپولرٹی اپنے لیے کریٹ مت کریں. یہ تو ریسیٹ کرنا ٹرمپ کے لیے اس کے اپنے حق میں ہے، اور اسی طرح کی باتیں اس نے ہم سب سے بھی کی ہیں. تو اس لیے اس کے تو آپ خاطر جمع رکھیں، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اچھا، اب بات رہ گئی کہ آپ کو کیا گھر بیٹھ جانا چاہیے؟ بالکل نہیں سر. بات یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنا کام کرنا ہے. جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، بلکہ اور شدت سے بھی کریں انشاءاللہ. اب بات یہ ہے کہ اب آپ کی نیا جو ہے وہ کنارے پہ لگنے والی ہے، اور آپ کی خوشی بھی حق بجانب ہے. اور یہ جو پھڑ پھڑا رہے ہیں نا لوگ، اور نگیٹ کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے کہہ رہے ہیں او یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، تو خیر میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر چیز وائٹ اینڈ بلیک ہے، کبھی بھی نہیں ہوتی پالیٹکس میں اور دنیا میں. اور نہ ٹرمپ ہمارے لیے کچھ کرے گا. پہلے وہ اپنا بینیفٹ دیکھے گا، اور دیکھنا چاہیے اس کو. بھائی ہر وائز آدمی کو اپنا بینیفٹ دیکھنا چاہیے، ہر وائز آدمی کو پہلے امریکہ کا بینیفٹ دیکھنا چاہیے. لیکن امریکہ اور پاکستان کا بینیفٹ ضروری نہیں ہے کہ کانفلکٹ میں ہو. امریکہ اور پاکستان کا بینیفٹ جو ہے وہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے. اٹ کوڈ بی اے گریٹ پارٹنرشپ، اے گریٹ ریسپیکٹیبل ریلیشن شپ لائک عمران خان سیڈ. اینڈ اس وقت اگر امریکہ کو کوئی صحیح معنوں میں ڈیلیور کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی ڈیلیوری ہے لانگ ٹرم ریلیشن شپ، ریلائبلٹی
اور کانفیڈنس بلڈنگ ود دی پاکستانی پیپل سو دے کین ورک ٹوگیدر. تو اس میں پاکستان کا بھی بھلا ہے اور امریکہ کا بھی بھلا ہے, اور یہ بھلا وہی کر سکتا ہے جس لیڈر کے ساتھ عوام ہو, اور وہ آپ کو پتہ ہے کس کے ساتھ ہے. اور یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے. مسلمانوں کے ساتھ امریکہ نے جو خام خواہ کی ایک اناماسٹی کریٹ کی ہوئی ہے, اور جو اناماسٹی بائیڈن کے دور میں پیک پہ پہنچ گئی, اس کو بھی نیچے لانا یہ امریکہ کے حق میں ہے, اور امریکہ کی اندرونی پالیسیز پہ, اکانومی پہ فوکس کرنا یہ امریکہ کے حق میں ہے. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن, یو ول سی اٹ. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب تم جھنڈ کے جھنڈ دیکھ لو نا اللہ کی فوج میں داخل ہوتے, تو پھر تم دو کام کرو. تم ایک تو استغفار کرو, فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ساری جو تسبیح ہے, تعریف ہے, وہ اللہ کے لیے ہے, وہ انسان کے لیے نہیں ہے. اس کا کام ہے کوشش کرنا, اور پھر ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہو. میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیوملٹی میں رہو, خواہ کا پھیل نہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یونائٹڈ رکھے, ہمبل رکھے, ہیلدی رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے اسی طرح کی کوشش جاری رکھیں. پاکستان زندہ باد, پاکستانی عوام پائندہ باد.